بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ شعراء۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، اردو کا ورڈ ہے شاعر، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، شاعر، شاعری، شاعر سب کو پتہ ہے نا، تو یہ اردو کا ہی ورڈ ہے اور عربی میں بھی اس کو شعراء اردو جمع کے میننگ میں لیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ اب یہ جو تھے کفار مکہ جو تھے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے اور انتہائی آرزو تھی کہ کفار مکہ جو ہیں یہ ایمان لے کر آ جائیں۔ تو اتنا آپ کو شدید صدمہ ہوتا تھا کئی جب حالات ایسے ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مشفقانہ انداز میں، بڑے ہمدردانہ انداز میں اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ مخالفت کریں گے، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں لہٰذا آپ کو اس کی مخالفت سے شدید دکھ ہوتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مخالفت سے دکھ ہوتا تھا۔ اور دوسری فطری وجہ یہ تھی کہ انسان جس کام میں محنت کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اور اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر انسان ڈپریس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اس کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ پھر تیسری وجہ یہ تھی کہ جس میں دوسرے مسلمان بھی شامل تھے، اگر یہ لوگ اسلام قبول کرتے تو اسلام کو اچھی تقویت ملتی، طاقت ملتی، تو اس لیے مسلمانوں کی ایذاؤں اور مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، اور ان وجوہات کے بنا پر آپ کفار مکہ کے انکار پر شدید غمزدہ رہنے لگے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، اور انہیں راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کام آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کر ہی رہے ہیں، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور ان سے نمٹنا میرا کام ہے، بس آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ تو اس سے ہمیں بھی کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی اپنا کام کرنا ہے، دعوت دینا ہے کسی کو دین کی، اور اس کے بعد چھوڑ دینا۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ ان لوگ ہماری بات سن رہے کیوں نہیں، میں ان کو بلا رہی ہوں تو یہ میری بات نہیں سن رہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 کو بلائیں گے، 10 میں سے 2 ہی آپ کی بات سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 8 بھی سن لیں۔ اب یہ ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ فوراً دوڑ کے چلے آتے ہیں ہدایت کی طرف، اور یہ دیکھیے کہ جن کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ، چاہے آپ ان کو کتنا بھی ڈراؤ، کتنی بھی اچھی اچھی باتیں سناؤ، وہ پھر اس طرف نہیں آتے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے اوپر معجزے اتار دیتے ہیں کہ دیکھو اب یہ معجزہ دیکھو اور ایمان لے کر آ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نصیحت آتی تو اس سے یہ منہ موڑ لیتے، یہ لوگ جھٹلاتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی خبر مل جائے گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات پیدا کی ہے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 9، آیت نمبر 9، اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا، میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، یضیقو صدری، کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، مطلب ڈر لگتا ہے مجھے، اور زبان بھی نہیں چلتی، اور لہٰذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرمائیے، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی تھی نا، ایک شخص ان سے جب انہوں نے ان کو تھپڑ مارا تھا تو
وہ ختم ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ اب میں دوبارہ جاؤں گا تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ مجھے پکڑ لے، اس قتل کی سزا سنا دیں، قتل کے جرم میں مجھے گرفتار کر لیں۔ تو یہی وجہ تھی نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر آ گئے تھے وہ فرعون کے پاس سے۔ تو یہاں پر یہی بات کی وجہ سے وہ ڈر رہے تھے کہ فرعون کیا ہے، ایسا عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے اور ایسا اپنی خدائی کا دعویٰ بھی رکھنے والا حکمران ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے میں کیسے جاؤں؟ تو آپ میرے لیے کیا کریے، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ میرے لیے ایک تقویت ہو جائے، قوت میری بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جا کر اسے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں نہیں گزارے، اور تو نے وہ کام کیا جو کر کے تو چلا گیا، اور تو ہے ہی ناشکرا۔ موسیٰ نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا، لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا، پھر مجھے میرے پروردگار نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا، اور جو احسان تو مجھے جتلا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ اگر تمہیں یقین آ جائے، فرعون کی اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو؟ اب دیکھیے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا نا، تو اس نے اپنے آس پاس والوں سے کیا کہا کہ تم لوگ کچھ سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا ہاں، وہی تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا پروردگار ہے۔ فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار ہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے۔ فرعون بولا دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا چاہے تو تیرے پاس واضح نشانی بھی لاؤں؟ فرعون کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو۔ تو چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچا تو وہ ایک دم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ فرعون کو جو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے تو وہ معجزات وہ ان کو فرعون کو بتا رہے تھے۔ تو کیا کیا معجزات تھے؟ پہلا تو ان کا عصا اور دوسرا ان کا ہاتھ۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا تو اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو تھوڑا سا التوا میں ڈال دو، یعنی کہ تھوڑا رک جاؤ، ہم اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، اور شہروں میں ایسے آدمی بھیج دیجئے جو ہر سیانے جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ اور چنانچہ ایک معین دن کے ایک مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے؟ اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے۔ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا ہاں صلہ ملے گا، اور تمہیں ہمارے یہاں کرسیاں بھی ملیں گی، یعنی کہ اچھی اچھی پوسٹ بھی دوں گا میں تم کو اپنے محل میں۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ کہ دیکھیں کہ یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ رقیہ میں بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ سحر زدہ لوگوں پر بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ رقیہ کی بھی آیتیں ہیں یہاں پہ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ لَغَالِبُونَ۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ ساری آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں رقیہ میں بھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور لاٹھیاں پھینک دی اور کہنے لگے فرعون کی جے، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے جھوٹ گھڑے تھے اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم پروردگار عالم پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا تم موسیٰ کی بات مان گئے؟
اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی، یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اس کا انجام تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں کے نفیس مکانات سے بھی باہر کر دیا۔ ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا کہ بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ سورج نکلتے ہی فرعون نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا تعجب کیا، تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ بتائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنی لاٹھی دریا پہ مارو، اور دریا پھٹ کر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ پھر ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا اور ہم نے دوسرے فریق کو پھر وہیں قریب تر کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا۔ پھر ہم نے دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کی جماعت کو اس میں غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس قصے میں بڑی عبرت ہے اور اس میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دیجئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی عبادت پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا وہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم بھی، تمہارے اگلے باپ دادا بھی، یہ سب میرے دشمن ہیں، مگر ہاں رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا، اور اس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہی قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جاری رکھ اور مجھے جنت نعیم کا مستحقین میں سے بنا دے۔ دعا ہے، یہ انڈر لائن کیجئے دعا کو۔ آیت نمبر 83 پہ دیکھیے۔ آیت نمبر 80 میں بھی ایک دعا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے صحت مند تندرستی اور شفا عطا کرتا ہے۔ یشفین کس سے ہے؟ شفا سے ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ وہی میری رہنمائی بھی کرتا ہے، فَهُوَ يَهْدِينِ وَهُوَ يُطْعِمُونِ وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ہم بھی یہ بول سکتے ہیں جب ہم بیمار ہیں کہ اللہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعا ہے آیت نمبر 83 اور 84 اور 85 میں کہ کیا دعا ہے؟ رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، کیا دعا ہے کہ اے اللہ میرے کیا کر تو مجھے عطا کر حکمت، مجھے حکمت عطا فرما، اور وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، صالحین لوگوں میں مجھے شامل کر دے، وَاجْعَل لِی لِسَانَ صِدْقٍ، اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی بات کرنے والا بنا دے، عطا کر دے، ایسا بنا دے۔ کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے کہ صحیح قوت فیصلہ انسان کو آنا چاہیے، اور اس کی بصیرت عطا فرما، علم میں اضافہ فرما، یعنی کہ نیک لوگوں کی سوسائٹی عطا فرما، ایسے پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما، اور آخرت میں بھی دنیا میں ایک نیک بخت اور نیک سیرت انسان اگر کسی بری سوسائٹی میں پھنس جائے تو اسے جتنی تکلیف اور ذہنی کوفت ہوتی ہے سب جانتے ہیں، کہ لہٰذا ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اسے نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے اللہ تعالیٰ،
اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہم کو ملا دے، کہ ہمیشہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مرنے کے بعد ہمارا ساتھ صحابہ کے ساتھ ہو، انبیاء کے ساتھ ہو، امہات المومنین کے ساتھ ہو، کہ جیسے میں اکثر آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ امید بھی رکھنا چاہیے اور ایک خواب بھی دیکھنا چاہیے اس بات کا کہ جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہماری جنتوں میں ہمارے ہمسائے امہات المومنین ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے اور انبیاء ہوں گے، ہم ان سے ملیں گے، ہم ان سے بات چیت کریں گے، کتنا مزہ آئے گا کہ آپ کبھی بی بی خدیجہ کے گھر آپ چلے گئے، وہاں چائے پی رہے ہیں، بی بی عائشہ کے پاس آپ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، کتنا مزہ آئے گا۔ یہ بھی سوچتے جائے کہ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ الْجَنَّةِ جنت النعیم، کہ اللہ مجھے ایسی جنتوں کا وارث بنا دے، نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ جنت بھی کیسی؟ نعمتوں والی، ظاہر ہے نعمتیں تو ہے ہی ہے، لیکن اور زیادہ ہم کیا کیا سوچ سکتے ہیں اس میں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں اور چاہیے۔ ہم کو ان کا ساتھ چاہیے، اچھے رفیق ہونا چاہیے، دنیا میں بھی اچھے رفیق اور آخرت میں بھی۔ انسان دیکھیے کہ اگر نیکیوں پر قائم ہے دنیا میں، لیکن اگر اس کی سوسائٹی، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار سارے کے سارے بے دین ہیں تو اس کے لیے جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے نا کہ جب یہ لوگ اسلام لے کر آئے تھے تو ان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہاں پہ دیکھیے کہ انسان کے لیے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ انسان کا جینا، انسان کا رہنا، یہ ساری چیزیں اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے رشتہ دار جو بھی ہے آس پاس کے لوگ، تو یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھے دوست کا مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹ ہے، اچھے رشتہ داروں کو مل جانا۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے خوش قسمتی دیکھیے کہ ہم لوگ ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھا کیجیے، ہمیشہ خوش ہوا کریے یہ بات سے کہ ہم ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے۔ اگر ہم کسی ایسے غیر مومن کافروں کے گھر میں ہم پیدا ہو جاتے تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ ہماری بھی مائنڈ سیٹ وہی ہوتا نا جیسا ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن آج ہمارا پیدائشی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، یعنی کہ توحید پرست ہم ہیں، کہ ہمارے خون میں اور ہمارے وراثت میں ہم کو یہ ساری چیزیں مل گئی، جس کے لیے ہمارے کو جیسے کہ بیچارے ایسے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹارٹنگ میں کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی محنتیں کی کہ ان کو لا الہ کہنے پر تکلیفیں دی جاتی، لیکن الحمدللہ ہم تو بچپن سے پیدا ہوئے جب سے لا الہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ دیکھیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ بولنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے کان میں یہ الفاظ پڑتے ہیں، اللہ بولو، ہم سکھاتے ہیں نا بچوں کو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ ہم بچوں کے سامنے بولتے رہتے ہیں نا۔ پھر جیسے بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو ساتھ میں وہ بھی سجدے کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ ان کو ایسے ماحول ہی نہیں ملے۔ اب جیسے کہ دیکھیے جاوید اختر کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایسا سرکل نہیں ملا، ایسی سوسائٹی نہیں ملی کہ جہاں پر وہ دین کو پروان چڑھاتا، اپنے اس عقیدے کو درست کرتا۔ تو جب ایسے دوست مل جاتے ہیں نا بچوں کو، بچوں کے لیے خاص طور سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح دوست عطا کر، اور ایسے ایسی دوستیاں، ایسے رفیق عطا کر کہ جن کی وجہ سے ہم نے جتنا ان کو دین سکھایا اس سے زیادہ وہ دین وہاں سے سیکھ کر آئے، اور گھر میں بھی پھر وہ اپنی تعلیم کو برقرار رکھیں، یعنی کہ جیسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھائیں یا اپنی اولادوں کو خود وہ سکھائیں، ایسے ان کو قائم کر دیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے حکمت عطا فرما۔ حکمت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قوت ارادہ، عقل، سمجھ بوجھ، قرآن کو سمجھنے کی عقل، اب قرآن کو عمل کرنے کی عقل، یہ ساری چیزیں پھر حکمت میں آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہمیں کتنی پیاری پیاری دعائیں بھی سکھاتا ہے، اور یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس دعائیں نہ ہوتی، الفاظ نہ ہوتے تو ہم کیا مانگتے اللہ تعالیٰ سے؟ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ تو یہاں پر اتنی پیاری دعا ہے یہ، اس کو انڈرلائن بھی کیجیے اور اپنے رمضان کے لیے تیاری میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری بہنیں روز کا روز، کچھ بہنیں ہماری دعائیں بھی یاد کر رہی ہیں، اس کو کہیں الگ سے لکھ کر بھی رکھ رہی ہیں۔ کچھ بہنوں نے کہا کہ ہم نے ایک الگ سے نوٹ بک بنائی ہے، اس میں ہم ساری دعاؤں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے قرآن میں بھی نوٹ کر رہا ہے کہ اب جب آپ ناظرہ پڑھیں گے تو آپ کی پھر اس طرح سے جب آپ کا گزر ہوگا ان دعاؤں پر سے تو آپ کو پھر وہ یاد بھی فرما دے گا، یاد بھی آ جائے گا کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا۔ پھر کیسے اچھی زبان، لسان صدق، اچھی زبان، خوش مزاج اگر ہم ہوں گے تو ہم سے لوگ کیا ہوں گے؟ اٹریکٹ ہوں گے، ہم سے اچھی بات کریں گے، ہم سے خوش ہوں گے۔ اور اگر ہم سخت مزاج ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ارے اس سے دور رہو، ارے یہ آ رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی محفل میں جب ہم جاتے ہیں
کوئی ایک سخت زبان والی عورت ہوتی ہے نا، جب تڑاک پڑاک بولتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بچنے لگتے ہیں اس سے. اور کبھی اس کا فون آ جائے تو اٹھاتے نہیں ہیں، اس کو زیادہ تر محفلوں میں بلایا نہیں جاتا کہ ارے یہ بہت جاہل ہے، یہ بہت کچھ بھی بولتی ہے. تو ایسی سچی زبان والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے، ایسی خوبصورت کہ جب بھی ہم بات کریں سچ بات کہیں، اور جب بھی ہم بولیں تو اچھی بات کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہم ایک دعوت کا بھی ہمارا کام ہو جائے. تو یہ بات بھی ہم کو سوچنی چاہیے کہ ہماری جب بھی کوئی بات ہو نا، تو ایسی پیار بھری ہو اور ایسی دعوت کا انداز ہمارا ہو کہ سامنے والے کو یہ نہ سمجھ آئے کہ آپ ہر وقت دعوت ہی دے رہے ہیں. تو کبھی کبھی لوگ اس بات سے بھی وہ ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ تو ہمیشہ دین کی دعوتیں ہی دیتے رہتے ہیں. بلکہ بڑے اچھے انداز میں، مشفقانہ انداز میں ہم کو بولنا چاہیے. اور اسپیشلی سب سے ہمارے کلوز ونس جو ہماری بات سنتے ہیں، ہم ان کو زیادہ بولیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت کلوز ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتے. کبھی بہت دور کے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہماری ہر بات سے امپریس ہوتے ہیں اور فوراً بات مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے تو وہ تو بات وہی آتی ہے نا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کو سنا بھی دیتا ہے، ان کو عمل بھی کروا دیتا ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی تو وہ بیٹھے ہیں اپنی دنیا میں مصروف، کھوئے ہوئے اپنی مصروفیت میں، کہ نہیں ہمیں مصروفیت ہے، نہیں ہمیں مصروفیت ہے، نہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، نہیں ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا. اب یہ دیکھیں کہ جو ریگولر کلاس کرنے والے، ان کی اگر ایک دن کی کلاس تھوڑی سی مس ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے دل بے چین ہونے لگتے ہیں کہ ہم نے کیا چھوڑ گیا، ہمارا کیا اتنا لاس ہو گیا. یہ ہوتا ہے ان کا. اور پھر جنت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنتوں کا وارث بنا، اور ہم کو بھی نہیں صرف، اللہ ہمارے مرحومین کو بھی اور ہمارے اہل ویال کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی تیری اس جنت کا وارث بنا دے. یہ جو جنت جس کا ہم بار بار ذکر پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ، اور اس دنیا میں بھی میں ایسے اچھے کام کر سکوں کہ بعد میں آنے والے لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ میں کریں. یہ بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ لسانہ صدق فی الآخرین کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں لوگ ہمیں اچھے سے یاد کریں. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے برے لوگ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا وہ مر گئے، کیا اچھی بات تھی ان کے اندر. آج کل تو لوگ منہ پہ بول دیتے ہیں. پہلے تو بھی لوگ بےچارے خاموش ہو جاتے تھے کہ مرنے والے کو کیا کہیں، مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، ایسا سوچتے تھے. لیکن آج کیا ہے، ایسے لوگوں کی مرنے کی دعائیں کی جاتی ہے جو اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے سخت مزاج، اپنے دوست احباب کے لیے سخت مزاج، چڑچڑے، بات بات پہ تانے دینے والے. ہم ایسے نہ بنیں، تاکہ ہم جب جائیں اس دنیا سے ہماری کمی محسوس کریں. ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہم جائیں تو ہم ان کے دل روئیں اور وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. کم سے کم ایسے تو ہم بن کر جائیں کہ لوگ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. ہمارے ایسے اخلاق ہونے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو بات عادت ہوتی ہے کہ بات کرتے ہیں نا، تانے سے بات کرتے ہیں. جب آپ ان کو کال کریں تو کیسے کہتے ہیں، اچھا ہماری یاد آ گئی آپ کو، اچھا آپ نے ہمیں فون کیا، اوہو، ایسے بات کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کے بجائے کیا جملہ ہو سکتا تھا، ارے واہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو کال آیا، ارے میں تو آپ کو یاد ہی کر رہی تھی. اس طریقے سے اگر ہم بات کریں سامنے والا خوش ہو سکتا ہے، بھلے ہی اس کے جو بھی ہے. لیکن ہماری کیسی ہونی چاہیے، لسان صدق، ایسی ہونی چاہیے ہماری زبان کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں. اگر ہم مر بھی جائیں لوگ ہمیں یاد بھی کریں تو ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں. کہ یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ نبیوں کو یہ بات سکھا رہا تھا، اور نبیوں کی یہ ساری دعائیں ہم تک پہنچا دی. قرآن کا یہ کتنا اچھا اصول ہے کہ یہ دعائیں ہم تک پہنچا دی نبیوں کی، ورنہ ہمیں کیا معلوم، نہ اس وقت سوشل میڈیا تھا نہ کچھ اور تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سیو کر لیا، اور رہتی دنیا تک لوگ ان کی دعاؤں کو پھر مانگ رہے ہیں اور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کہ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر آپ کو یاد ہو جائیں گی نا، تو اس کو اتحیات کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں آپ کریں گے نا، وہ قبولیت کا وقت ہے. قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں ذرا بتائیے مجھے. چلیے چیٹ باکس میں دیکھتی ہوں کہ کون کون ٹائپ کرتا ہے. چلیے قبولیت کے اوقات کون کون سے، دعا کی قبولیت کے اوقات. سجدوں میں، ویری گڈ. تہجد میں، بارش کے وقت، اور اذان. اذان سفر میں، اذان کے بعد، ویری گڈ. اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا، ویری گڈ. عصر سے مغرب، بیماری کے وقت، ویری گڈ. سفر میں، ویری گڈ.
जुमा के दिन, वेरी गुड। फर्ज नमाज के बाद, वेरी गुड। रात में आंख खुलते ही, वेरी गुड। जैसे ही रात में आंख खुली हमारी, जब भी हमें दुआ मांगनी चाहिए, वेरी गुड। जुमे के बाद, वेरी गुड। तहज्जुद में, वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। माशाल्लाह सारी बहनों को याद है। पहली नजर काबे पे तो अब बहुत रेयर होता होगा, बहुत सारे लोग बेचारे उम्रे को आएंगे जब अब होगा रोजा खोलते वक्त, वेरी गुड। तो ये एक अत्तहियात का भी ऐड कर लीजिए इसमें, जब अत्तहियात पढ़ने के बाद हम जो जो दुआएं करते हैं वो भी कबूल होती है, और ज़ान और क़यामत के बीच की भी जो वक्त होता है उसमें भी दुआ कबूल होती है। और आंख जब भी रात में खुले आपकी, तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, जब भी जो भी आपको याद आए दुआ। तो मैं तो सोचती हूँ कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वाली दुआ कर लें, तो उसमें जामे दुआ है। सब बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं ना कि अरे हमको ये दुआ करनी चाहिए थी, हमने नहीं ये नहीं किए, तो इसलिए जामे दुआ करना चाहिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। सारी बहनें, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आप सबके नाम नहीं गिनवा सकी, लेकिन बहुत सारी बहनों ने जवाब दिया, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वक्फिर ली अबी इन्नहु काना मिनद दालिन, और उन्होंने क्या कहा अपने बाप के लिए कि मेरे बाप को माफ कर दे, बेशक वो गुमराहों में से है। और जिस दिन दोबारा लोग दोबारा उठाए जाएंगे, मुझे रुसवा ना करना। वला तुहजनी तुहजिनी यौमा युबअसून, कि देखिए कि रुसवाई कैसे होती है कि किसी के माँ बाप दोजख में डाले जा रहे हैं, तो उसको, ये इतने बड़े नबी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उनके बाप को दोजख में डाला जाएगा, जिनके ऊपर ये साबित हो चुकी है ना दोजख। तो उनको ये लग रहा था कि अल्लाह, उस दिन जब मैं उठाया जाऊंगा तो मुझे रुसवाई मिलेगी, और जिस दिन ना माल काम आएगा ना, और ना कोई औलाद काम आएगी, मैं उसके कोई इताअत गुजार दिल लेकर अपने हुजूर के हाजिर हुआ हो। इल्ला मन अता अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्ब सलीम के साथ जो हाजिर हुआ अल्लाह के सामने, तो इस दिन क्या होगा, वही इंसान जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमें क़ल्ब सलीम अता कर। क़ल्ब सलीम क्या है? क़ल्ब सलीम ऐसा दिल जो बिल्कुल साफ पाक हो, यानी कि गुनाहों से पाक, और बेहयाई से पाक, या फिर ऐसा कह लिए कीना कपट से पाक, किसी की बुराइयों से पाक, ऐसा दिल को क़ल्ब सलीम कहते हैं। जो इंसान क़ल्ब सलीम लेकर आया, इताअत गुजार दिल, जिसको कि इताअत गुजार दिल भी है इसको कहा जा सकता है, तो ये ऐसा दिल लेकर जो हाजिर हुआ, तो फिर उसके लिए फिर अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतें उसको अता करेगा। वो उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, और जिस दिन जन्नत परहेज़गारों के करीब लाई जाएगी, गुमराह लोगों को जहन्नम सामने दिखाई जाएगी, और इनसे कहा जाएगा तुम्हारे वो माबूद कहाँ हैं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते थे? वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या वो अपने आप को बचा सकते हैं? इन माबूदों को और इन गुमराहों को जहन्नुम में मुंह के बल फेंक दिया जाएगा, और इब्लीस के सब लश्करों को भी जहन्नुम में। ये सब आपस में झगड़ रहे होंगे। गुमराह लोग अपने माबूदों से कहेंगे, अल्लाह की कसम हम तो वाज़ेह गुमराही में मुब्तला थे, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ रखा। हमें मुजरिमों ने इस गुमराही में डाला था। आज तो हमारा कोई सिफारिशी भी नहीं, और वही ना कोई मुखलिस दोस्त है, और ना काश काश कि अगर हमें एक दफा फिर दुनिया में लौटने का मौका मिलता तो हम मोमिनों में से हो जाते। और इसमें एक निशानी इसमें यह भी है कि अक्सर ईमान लाने वाले इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं, और बेशक आपका परवरदिगार ही सब गालिब और हिकमत वाला है। नूह की कौम ने भी रसूलों को झुटलाया था, जबकि इनके भाई नूह ने इन्हें कहा था कि तुम अल्लाह से डरते नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, और लिहाजा तुम अल्लाह से डरते रहो और मेरी इताअत करो। वो कहने लगे कि हम तुझ पर ईमान लाए, हालांकि कमीने लोगों ने तुम्हारी पैरवी की है। उनको ये लग रहा था कि जो लोग खराब है, जो लोग छोटे लोग हैं, वही लोग नबी की पैरवी कर रहे हैं, तो हम क्यों उनकी पैरवी करें? मैं क्या जानूं कि वो क्या काम करते हैं। और इन लोगों ने तुम्हारी पैरवी की है।
ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور رکھتے۔ میں ایمان لانے والوں کے کو پرے ہٹانے والا نہیں، میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے، نو اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھ کو جھوٹا کہہ دیا ہے، تو ہی میرا اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور تو مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے نوح کو اور جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس قصے میں نشانیاں ہیں اور اکثر لوگ ان میں ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر لا حاصل عمارت تعمیر کرتے ہو اور بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو، جیسا کہ تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو ظالمانہ طریقے سے پکڑتے ہو تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم اس سے ڈرو جس نے تم کو مدد دی اور ان چیزوں سے جن کو تم نہیں جانتے۔ اس نے تمہیں مدد دی ہے چوپایوں سے اور بیٹوں سے اور باغات اور چشموں سے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قوم نے جواب میں کہا، ہمارے لیے دونوں باتیں برابر ہے کہ تم نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ تو اگلے ہی لوگوں کے طور طریقے ہیں، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قوم نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بلا شبہ آپ کا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ایک منٹ، اب یہ قوم عاد پر کیا عذاب آیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ان کے اوپر تیز اور تند، ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد کہتے ہیں، قوم عاد جو تھی، ان پر جن لوگوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کو اور وعد عذاب کو جھٹلایا اور حد کر دی تھی، ان پر حجت تمام ہو گئی اور ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ عذاب قہر الہی بن کر نازل ہوا۔ اور کیا عذاب تھا یہ؟ تیز ہوا، جو ٹھنڈی ہوا جو چلی تھی، تو وہ کتنے دن چلی تھی ہوا؟ 8 دن۔ ویری گڈ امت النور، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ جو چلی تھی 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلی تھی۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، بہت امت العزیز، نازیہ، ویری گڈ، شبینہ، واہ واہ واہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ سے ہماری ساری بہنوں کو یاد ہے۔ اور آندھی اتنی تیز تھی کہ کھڑے کھڑے آدمیوں کو ان کے پاؤں سے اکھاڑ کر دوسرے طرف پھینک رہی تھی۔ یہ آندھی ان کے مضبوط اور عالیشان گھروں میں گھس گھس کر ان کے ایک ایک انسان کو تباہ کر رہی تھی۔ اور اس عذاب کے وقت ان کے یہ مضبوط اور عالیشان مکان، کہ ان کو یہ لگ رہا تھا نا کہ ہمارے اتنے مضبوط اور عالیشان مکان ہیں، کیونکہ لوگ تو پتھروں میں گھر بناتے تھے نا، پیچھے جو ذکر آ رہا تھا کہ ان کے رہائشی گھر جو تھے بہت اونچے، شاندار، مضبوط اور ایک دم بڑے بڑے ہوتے تھے، کہ ان کا مشغلہ تھا، یہ ان کی ہابی تھی۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے کہ ان کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ ان کے خط بھی بہت لمبے تھے نا، اس لیے ان کی عمریں بھی بہت دراز تھی۔ تو اگر معمولی مٹیریل کا استعمال کرتے تو ان کو ایک ہی عمر میں پھر ان کو 2 2 3 3 گھر بنانے پڑتے، تو یہ ان کی زندگی میں ساتھ نہیں دیتے تھے۔ تو اس صورت میں ہر شخص کو اپنی زندگی کئی بار بنانا پڑتی تھی۔ تو اس وجہ سے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہمارے عالیشان مکان ہے اور اتنے ہمارے جسم مضبوط ہیں، تو یہ چیز نے ان کو نا متکبر بنا دیا تھا، اور انصاف اور نرمی کا برتاؤ ان کے پاس سے دور ہو چکا تھا، اور دوسروں کے حقوق کو غصب کر لیتے تھے، اور بہت دلیر اور جرات مندی سے یہ کیا کرتے تھے؟ ظلم و ستم ڈھاتے تھے ایسے ضعیف طبقے پر۔ تو کیا کرتے تھے؟ ان کے اوپر ایسا جابرانہ رویہ اختیار کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو ہود علیہ السلام نے بھی شرک سے ڈرایا۔ تو یہاں پر ہود کا ذکر آ رہا ہے کہ ہود نے بھی پھر کیا کیا؟ اپنے لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ تم میرا کہنا مانو۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح ان کے پاس آئے تو کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں تم کو یہاں میسر ہے ان میں تم کو یوں بے خوف چھوڑ دیا گیا ہے؟ یعنی باغات اور چشموں میں اور کھیتیاں اور کھجور کے درختوں میں جن کے گھونسلے لطیف اور نازک ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے بھی تراش تراش کر تم بڑی محنت سے گھر بناتے ہو، پھر تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟
پھر تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے آگے بڑھنے والوں کی بات مت مانا کرو جو ملک میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم نے کہا، تم تو کوئی جادو کے مارے ہوئے ہو، تم تو محض ہماری طرح ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا، ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور دوسرے دن تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا ورنہ تم کو ایک سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ صالح کی قوم نے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے، ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ اس میں بھی نشانی ہے، مگر اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب تو بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک منٹ، اب وہ جو جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی صالح علیہ السلام کے ٹائم پر، ایک جو حاملہ اونٹنی جو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، تو جیسا کہ آپ کو میں نے پیچھے بھی سنایا کہ وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی اور کھانا بہت زیادہ کھا لیتی تھی، تو ان کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ پھر کیا طریقہ اپنایا گیا تھا کہ وہ ایک دن پانی پیے گی اور دوسرے جانور ایک دن۔ تو ان کے لوگوں نے کیسے کیا؟ تو وہ کون سا شخص تھا جس نے اس کی کونچیں کاٹی تھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر؟ خطار نہیں ہے، وہ خدار ہے۔ ڈی آئے گا۔ ویری گڈ ریشما آصف، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ خدار نام تھا اس کا، QADAR، DDR، خدار، اس کا نام خدار تھا۔ ویری گڈ۔ تو اس نے کیا کیا؟ خدار بن ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ساری بہنوں کو یاد ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ چلیے، سب کو یاد ہے، ماشاء اللہ، مجھے اسٹوری سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی اور حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اونٹنی نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی پہاڑ میں پھر غائب ہو گئی۔ اسی طرح اس کا بچہ بھی اس پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا، اور اب ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا۔ جب حالات تشویشناک ہوئے تو عموماً انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور الٹا سوچنے لگتا ہے۔ تو ان بدبختوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے خفیہ مشورے کرنا شروع کر دیے۔ ان کی عقل نے یہی کام کیا، اگر صالح بھی نہیں رہے گا تو شاید عذاب نہیں آئے گا، انہوں نے یہ سوچا۔ تو ان حالات کا صالح علیہ السلام کو علم ہوا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حکم سے 3 دن کا الٹیمیٹم ان کو دے دیا اور کہا کہ تم 3 دن مزے اڑا لو، بعد میں تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو یہ یہاں پر پھر سمود پر زلزلے کا عذاب آیا، اس قوم پر زبردست زلزلے کا عذاب آیا جس نے پہاڑوں تک کے جڑیں ہلا دی، اور پہاڑوں میں بھی دراڑیں پڑ گئی، پتھر پر پتھر گرنے لگے، اور ان کے جو مکانات تھے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور بڑی خوفناک اور کانوں کو پھاڑنے والی آوازیں بھی نکلتی تھی۔ اس دوہرے عذاب سے یہ بدبخت کیسے ہو گئے؟ یہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ گئے۔ اور قوم لوط نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے پاس لوط علیہ السلام آئے اور کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اور میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے کہ تم سارے جہان والوں میں سے لڑکوں کی ہی طرف مائل ہوتے ہو، اور تم ان کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ قوم لوط نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ لوط نے کہا، میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب، تم مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ تو ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ گئی تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، جو بارش ان ڈرائے جانے والوں پر برسا وہ بہت برا تھا۔ اس میں بھی بلا شبہ نشانیاں ہیں، مگر اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے، اور بلا شبہ تمہارا رب بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ ایکا والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کو شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ رب العالمین کے ذمے ہے، اور پورا پورا ناپ کر دیا کرو، اور اس کا نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد مت پھیلایا کرو، اور اسی سے ڈرا کرو جس نے تم کو پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ قوم نے شعیب سے کہا کہ تم جادو زدہ ہو، اور تم ہی
تم ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور صاحبان کے عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ بلا شبہ وہ دن سخت سخت عذاب کا دن تھا۔ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بلا شبہ تمہارا رب بڑا ہی زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ اسی نے تمہارے دل میں اسے اتارا ہے تاکہ لوگوں کو تم نصیحت کرو، اور اتارا بھی صاف عربی زبان میں ہے۔ اور اس کی خبر پہلے رسول کتاب میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے اور وہ اس سے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہیں مانتے۔ اسی طرح ہم نے ان کے انکار کو گناہ گاروں کے دل میں ڈال دیا تھا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے۔ پھر عذاب ان پر اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ پھر کہیں گے کیا ہم کو مہلت ملے گی؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو بلانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم برسوں ان کو فائدہ پہنچاتے رہے، پھر ان پر عذاب آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جو یہ فائدے اٹھا رہے ہیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک نہیں کیا جب تک ان کے لیے کوئی نصیحت کرنے والا نہیں بھیج دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو نصیحت کرے۔ اور ہم تو کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، یہ کام ان کے لائق ہی نہیں تھا، اور نہ ان میں اتنی سخت تھی کہ وہ اس کو اٹھا سکے۔ بے شک شیطانوں کو سننے سے روک دیا گیا ہے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت پکارو ورنہ تم عذاب دیے جاؤ گے۔ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور جو مومنین یہاں پر دیکھیے کہ اب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی الہ کو اور کوئی اور الہ کو نہیں پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ نبی کو بھی یہی بات سکھائی جا رہی ہے اور انڈائریکٹلی ہم کو بھی یہی بات سکھائی جا رہی ہے۔ اور اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو برے انجام سے ڈرائیے۔ کہ دیکھیے کہ سب سے پہلے کہ قریش مکہ کو جو آپ کی بعثت کے 3 سال کے بعد انتہائی خفیہ طریقے پہ دارالارقم میں فریضہ تبلیغ انجام دے رہے تھے نا آپ تبلیغ کر رہے تھے آہستہ آہستہ چپکے چپکے، پھر بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کھل کر شرک سے بچنے کی دعوت دیجیے اور اس شرک کے انجام سے انہیں ڈرائیے۔ اس آیت پر جس طرح عمل کیا وہ مطلب یہ کہ آپ نے کیا کیا پھر آپ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ باہر نکلے اور صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور آواز دینے لگے کہ فلاں فلاں، سب کی آواز لے لے کر ان کے جو سردار تھے ان کے سب خاندانوں کو پکارا، اور جب وہ جمع ہو گئے تو جو کوئی نہیں آ سکا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی آدمی کو بھیج دیا، اور ابو لہب خود آیا اور قریش کے دوسرے لوگ بھی آئے، اور آپ نے ان سے پوچھا اگر میں تم سے کہوں کہ اس وادی کے اس طرف کوئی سوار تم پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بے شک، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی سنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو قیامت کو تمہیں پیش آنے والا ہے۔ تو اس بار ابو لہب کہنے لگا کہ سارا دن ہلاک ہو گیا کہ تم نے اسی بات کے لیے ہمیں اکٹھا کیا۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی، جو سورہ لہب جو ہم پڑھتے ہیں وہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ یہاں پر بھی انہوں نے اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی ڈرایا۔ تو یہاں سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈراتے جائیں، بچوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، جہاں جہاں بھی ہم بول سکتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم انہیں بھی اچھی اچھی بات بتائیں، صحیح بات بتائیں، دین کی بات بتائیں۔ کوئی اگر غلط طریقوں پر ہے، کوئی بدعات پر ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے تو ان کو اچھے انداز میں کرے اور پہلے اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر کہ یہ لوگ میری بات مان سکیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت کلوز ونس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتے، تو بڑا دل تنگ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے دل کی، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جائیں کہ اللہ میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر کہ میں اپنے گھر والوں کو جنت کی طرف بلاؤں، اللہ کی طرف بلاؤں، اللہ کے دین کی طرف بلاؤں۔ یہ ایک ہماری تڑپ بھی ہونا چاہیے، شوق بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم تو خود نمازیں پڑھ رہے ہیں، خود ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو بالکل ہم نماز کے لیے نہ بولے۔ ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے والدہ ہیں، سب نماز کا ٹائم ہے اور سب مووی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی چیزوں میں بزی ہیں،
کہیں ہم پارک میں جائیں، ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے پڑھیں، اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کے پڑھیں. یہ طریقہ بنا لیں کہ ہم کہیں باہر بھی جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کی ہے دیکھیے کہ، لیکن اس کے دین کے ساتھ ہم لے کر چلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا. کہ ہم کو اپنے اقربین کو بھی ڈرانے کا حکم ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا ویسے ہم کو بھی ہے. کہ آگے ہم انشاءاللہ سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے وہ، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی آیت کہ کیا تھی آیت، کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. سورہ تحریم کی آیت ہے، انشاءاللہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، ٹپ آف دی ٹنگ نہیں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے بھی کہتے ہیں. تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم اکیلے اکیلے نہیں بس جنت کو سمیٹنے کے، دنیا نیکیوں کو سمیٹنے میں لگے رہیں اور اب سب کو چھوڑ دیں. نماز کے لیے بچے نہیں اٹھ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، گھر والے ہیں، اگر ہم بڑی بہن ہیں یا ہم ساس ہیں یا بھی جو بھی ہم بڑے اگر رشتہ ہے ہمارا، تو ہم چھوٹوں کو کہیں، اور بڑوں کو بھی بولنا ہے تو بڑے اچھے آسان انداز میں بولا کریں کہ اس میں کوئی شرمندگی نہ ہو، کسی کو ایسا نہ محسوس ہو کہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں یا مجھے بول رہے ہیں. بڑے اچھے انداز میں سب کو ساتھ ساتھ لے کر، اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو ساتھ لے کر ہمیشہ نماز پڑھا کریں. اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کو عادت بھی بن جائے گی، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. بچے اس بات کو فالو کریں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو بھی برے انجام سے ڈرائیے. اور یہ دیکھیے کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ چھوڑو میں کیوں بولوں، یہ سوچتا ہے، یہ یوزلی ہوتا ہے کہ ایک دو بار بولتے پھر ہم کیا کرتے، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تو ہم چھوڑ دیتے. کہ یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کہیں گھر میں آگ لگی ہے اور ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آگ لگی ہے چلو باہر نکلو، اور وہ نہیں سن رہا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ چلو چھوڑو جلنے دو اس کو. کیا ہم اپنے بچوں کے یا اپنے کلوز ونس کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ ان کو ہم چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ جسٹ امیجن کہ یا کوئی آگے گڑا ہے، اب دیکھیے چھوٹا بچہ رینگ رہا ہے، چل رہا ہے اور آگے گڑا ہے، اس کو نہیں پتا تو ہم اس کو روکیں گے نا. اگر ہمارا کوئی اپنا نہیں بھی ہے اور اگر وہ گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو روکیں کہ دیکھو آگے گڑھا ہے، تم گر جاؤ گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ چلو چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے کون سے پہچان کے ہیں، ہمارے کون سے ہیں دور کے رشتے دار ہیں، ہم کیوں ان کو بولیں. یہ نہیں سوچنا ہم نے، بلکہ ہم نے ہر ایک کو ڈرانا ضرور ہے، اچھے طریقے سے ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی سنانا ہے، ڈرانا بھی ہے. جس طریقے سے بھی آپ بلا سکیں ان کو بلانا. سب سے پہلے خوشخبریاں سنایا کریں، پھر بعد میں ڈراوے بھی سنایا کریں. کیونکہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ خوشخبری سے ہی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، تو پھر ان کو ڈراوے بھی سنایا کریں، دوزخ کی باتیں بھی سنایا کریں. وہ کچھ لوگ بہت زیادہ کمزور دل کے ہوتے ہیں تو وہ دیکھیے کہ وہ چھوٹی سی بات میں ہی فوراً اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. پھر اگر آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور اس غالب اور رحیم پر بھروسہ کیجئے. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی توکل علی العزیز الرحیم. اور جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع سجود کی حرکات کو دیکھتا ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کیسے سجدہ کر رہے ہو، کیسی نماز پڑھ رہے ہو. کہ یہ ہمیشہ ہم انسان یہ سوچے کہ اب میں کھڑی ہوں نماز میں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. رات کو ہم اٹھ رہے ہیں، اپنی نیند خراب کر کے اٹھ رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری اس بات کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. آپ نے سجدہ کیسے کیا، آپ نے رکوع کیسے کیا، آپ کھڑے قیام میں کیسے کھڑے ہوئے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہم بالکل قریب ہوتے ہیں. جب ہم نماز میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہمیشہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان جب بھی اٹھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس وقت سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہ سجدہ گزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. جو دل کی باتیں ہیں نا کہہ ڈالیے اللہ سے. اور اسپیشلی تہجد کے سجدوں میں اپنی پریشانی کو اور اس کو جو بھی چیزیں ہیں نا وہ بول دیجیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بہت قریب ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم کسی کے، اب جو ہمارے کلوز ونس ہوتے ہیں، ہم ان کے کان میں کوئی بات بولتے ہیں نا تو یہ دیکھیے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا چلو ہم نے بول دیا، ذرا ہم کو تسلی سی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں نا ہم. تو وہاں پر اس طریقے سے بھی ہم دوسرے لوگوں کو بولنے کی بجائے کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو بولیں. کیونکہ لوگوں کو بولنے سے ہمارے نہ دکھ کم ہوں گے اور نہ دکھ میں کوئی ہمارا کمی ہو سکتی ہے، نہ یا کوئی
ہمارے دکھ ہی کم ہو سکتے ہیں کہ کوئی ہماری ہیلپ ہی کر دے. کہ انسان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دکھوں کو کم کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم بولیں گے تو ایک تو ہمارا دل بھی ہلکا ہو جائے گا، اور دوسرے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں پہ رحم بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو آپ کر رہے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان ہوتے ہیں، آپ رکوع اور سجدے کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے. آپ لوگوں سے کہیے، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں. یعنی کہ شیطان صرف بد کردار لوگوں پر اترتے ہیں، یعنی کہ اس میں شیطان صرف جھوٹے بدماشوں بدکاروں پر اترتے ہیں، اور نیک لوگوں سے دور ہی رہتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں ان سے، وہ کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو میری بات نہیں مانیں گے نا. اب یہ دیکھیں کہ انسان فجر کو اٹھ رہا ہے، تہجد کو اٹھ رہا ہے، اب وہ شیطان نے ایک بار اس کو بہکایا، 2 بار بہکایا، تیسری بار بہکایا، وہ بہکانے میں آیا ہی نہیں، تو کیا کرے گا شیطان؟ بیزار ہو جائے گا اس سے. لیکن اس کے برعکس کیا کرے گا شیطان؟ جھوٹے دغاباز جو لوگ ہیں تو پھر کیا ہے، ان سے بڑا خوش ہوتا ہے. اس کو پتا نہیں ہے میری بات سنیں گے. آپ دیکھیے نا کہ جو لوگ جن کے جو اگر ہمارے دوست ہیں، اگر ہم ان کی بات سنیں تو وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے شیطان کو اپنا دوست مت بنائیے، اس کی بات مت سنیے، وہ بھی ہم سے خوش ہوگا پھر. تو شیطان سے دور رہنے کے لیے ہم کو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹے اور دغاباز قسم کے لوگوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کی مرضی کے موافق چلتے ہیں نا. ایسے ہی لوگ شیطانوں کے مطابق یہ کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے بھی جال ساز اور ایسے لوگ بھی گناہ گار جو لوگ ہیں، تو اس میں سارے لوگ آ جائیں گے کہ جتنے برائی کے کام کرنے والے لوگ ہیں سارے آ جائیں گے. جوتشی، کاہن، فال نکالنے والے، جھوٹ بولنے والے، دغا دینے والے، جال ساز، عامر قسم کے لوگ، جو ہر قسم کے لوگ جو آ جائیں گے. تو یہ ساری جو لوگوں کی قسمیں ہیں اس میں بتاتے، تو یہ سارے لوگ کیا ہے، شیطان ان پر نازل ہوتے ہیں. اور یہ کہ شیطان ان کے کانوں میں بات کرتے ہیں. جو شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. کہ شیطانوں کی طرف کان لگانے سے مراد یہ کیا کرتے ہیں، شیطانوں سے یہ ساری جیسے کہ جن جو ہوتے ہیں تو جنوں سے کیا کرتے ہیں، یہ ساری خبریں اکٹھا کرتے رہتے ہیں، جنوں کو ادھر ادھر بھیجتے ہیں اور لوگوں کی باتیں پتا کرتے ہیں. کان لگانے سے کیا مطلب ہے کہ یہ ان سے ایسی چیزیں ان سے پتا کرواتے ہیں، اور لوگوں کو پھر بتاتے رہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی قسمتوں کے حال بتاتے ہیں. اور کچھ جن جو ہوتے ہیں لوگوں کے موکل ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس سے ان کا مقصد صرف پیسہ بٹورنا ہوتا ہے. تو شیطان ایسے لوگوں کے بڑے ساتھ دیتا رہتا ہے. اور اس میں سے اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیے آیت نمبر 224 میں آ رہا ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہاں پر شعراء کا ورڈ جو آیا ہے سورے کا، تو یہ یہاں پر شعراء دور نبوی میں کیا تھا، مدینے میں ایک کاہن بھی رہتا تھا، اس کا نام ابن سیاد تھا، جو غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ان پڑھوں کا رسول ہے. دیکھیے کہ کیسے اس نے بدتمیزی کی بات کی. پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے اسے ٹھونکا مارا اور فرمایا اللہ تجھے تیری حد سے آگے نہ بڑھنے دے. پھر آپ نے پوچھا بتاؤ اس وقت میرے دل میں کیا ہے؟ اس وقت آپ کے دل میں سورۃ دخان کا خیال آ رہا تھا. اس نے کہا دخ، اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا. تو یہاں پر دیکھیے کہ ایسے ایسے جادوگر بھی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، جن کے بارے میں پھر یہاں پر شاعروں کی بھی خصوصیات یہاں پر کفار مکہ کا یہ الزام تھا کہ آپ شاعر ہیں، آپ کو شاعر کہتے تھے نا. تو اس سے نسبت یہاں شاعروں کو داد دینے والوں کے کچھ اوصاف بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں کہ جھوٹ اور سچ کو ایک دم اوپر نیچے خلابے ملا دیتے ہیں. کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاعر جو ہوتے ہیں نا، کہ کسی کی تعریف اگر کرنے بیٹھے تو اس میں جھوٹ سچ سب ملا دیتے ہیں، اور اتنا اس کو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں. اور اگر کسی کی برائی کرنے بیٹھے تو اسے دنیا کی بدترین مخلوق بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو شاعر ہے یہ سب جھوٹے ہیں. شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ نہیں کرتے، بلکہ شیطان ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان لوگوں کے جو سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کیے. مطلب کچھ نیک شاعر بھی ہوتے ہیں جو اس طریقے سے نہیں کرتے، ہر شاعر یہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ دیکھیے کہ ان شاعروں میں کیا ہوتا تھا، یہ بات کہ دیکھیے کہ ان کو انعام و اکرام ملتا تھا،
ان کو محلوں میں رکھتے تھے خاص طور سے کہ وہ بادشاہ کی تعریف کرے، تو ان کو پھر انعام و اکرام دیا جاتا تھا۔ اور جب ان کو کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے کہا جاتا تو ایسے پگڑی اچھالتے تھے کہ فساد کی آگ بھڑکا دیتے تھے، کہ دیکھیے کہ کیسے کیسے وہ شعر بولتے تھے کہ اس سے کیا ہوتا تھا، فساد برپا ہو جاتا تھا لوگوں میں۔ تو انعام و اکرام کے لیے وہ کچھ بھی کرتے تھے، محبوبہ کی باتیں کرتے۔ شعر شاعری میں کیا ہوتا ہے کہ پیار محبت، کس کو چڑھایا جا رہا ہے، کس کو اتارا جا رہا ہے، کہ یہ خیالی گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعروں کی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ایمان والے بھی نیک لوگ بھی ہیں جو اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں۔ جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لیا، اور عنقریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ سورہ نمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر سے دیکھیں کس کے لیے خوشخبری ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کی کیا کوالٹیز بتائی گئی، وہی سیم کوالٹیز ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، اور اب ہم کو یاد بھی ہو گئی، اور ہم کو یہ پکا ارادہ بھی ہم نے کر لیا کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہاں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کی کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی، آپ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم سینک سکو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ مبارک ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا پروردگار ہے۔ موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی وہاں پر جب وہ ایک درخت کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا تھا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو وہاں کیا تھا کہ درخت سرسبز اور لہلہا رہا تھا وہ درخت، اور آگ نے ایک درخت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اپنی مصر واپس جا رہے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، حاملہ تھی، اور ایک بچہ اور ایک خادم بھی ساتھ میں تھے ان کے۔ جب وہ طور سینا کے قریب پہنچے تو راستہ بھول گئے، اور سردیوں کا موسم تھا، رات کا گہرا اندھیرا تھا، کڑاکے کی سردی تھی، تو ان کو کہیں دور سے ایک آگ نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو میں وہاں جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ تو وہ کون سی جگہ تھی؟ وادی طویٰ، مقدس وادی طویٰ تھی۔ تو وہاں پر جب وہ گئے تو ایک آگ جو تھی، اس آگ نے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور درخت ایسا سبز اور شاداب تھا، لہرا رہا تھا، اب آس پاس کوئی دور دور تک آدمی نہیں تھا، اور آگ سے دھواں بھی نہیں اٹھ رہا تھا، اور پورا خطہ زمین میں روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ اس حیرانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ اسی روشنی سے یا درخت سے ندا آئی، آواز آئی، موسیٰ اپنے جوتے اتار لو، اس وقت تم طویٰ کی مقدس وادی میں پہنچ گئے ہو، اور تم یہاں بھولے سے نہیں آئے ہو بلکہ ہمارے اندازے کے مطابق یہاں پہنچے ہو، اور اس آگ میں اس کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے سب مبارک ہے، یہ آگ، یہ درخت، اور تم خود اور آس پاس فرشتے سب مبارک اور بابرکت ہیں، اور اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے، ہر چیز ہر قسم سے وہ پاک ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی اور کہا کہ تم اپنی لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو۔ آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، میرے جو رسول ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے۔ ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا، پھر اگر اس نے برائی سے کے بدلے اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، اور وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا،
یہ 2 معجزے ان 9 معجزات کے تھے، یعنی کہ یہ 2 معجزے بھی تھے اور اس میں سے پہلے ان کو دوسرے معجزات بھی دیے گئے تھے۔ ٹوٹل موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے گئے تھے؟ 9، جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے۔ بے شک وہ بد کردار لوگ تھے۔ پھر جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف جادو ہے۔ قالوا ھذا سحر مبین، آیت نمبر 13۔ اور انہوں نے ظلم اور تکبر سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں۔ پھر دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، وہ دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کیسے ملی، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جو تھے، سیدنا داؤد علیہ السلام کے 6 اور بھائی تھے اور یہ آپ سب سے چھوٹے تھے داؤد علیہ السلام، اور کیا کرتے تھے؟ بکریوں کے ریوڑ چرایا کرتے تھے اور چھوٹے سے قد والے تھے لیکن مضبوط جسم کے مالک تھے اور تیر اندازی اور نشانہ بازی میں خوب ماہر تھے۔ تو یہ آپ کی پیشہ وارانہ ضرورت بھی تھی کہ اب دیکھیے کہ کہیں اگر بکریاں چرانے جا رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ نشانہ بازی آنی چاہیے کہ اگر جانور یا کوئی ایسی چیز آ جائے تو فوراً اس پر حملہ کر سکے۔ تو پھر یہ کیا کرتے تھے؟ جب جالوت، ہم نے پیچھے پڑھا نا سورہ بقرہ میں کہ جالوت سے لڑائی کے وقت یہ طالوت کے لشکر میں صرف ایک سپاہی تھے، یہ صرف ایک عام سے شخص تھے اور سپاہی تھے، اور نشانہ بازی میں مہارت کی بنا پر انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی گلیل میں ایک پتھر کا نشانہ بنا کر جالوت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد طالوت نے کیا کیا؟ خوش ہو کر اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا تھا، اور اس طرح طالوت کے بعد بادشاہی بھی ان کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور ہم اس کی تفصیل ساری کی ساری پڑھ چکے ہیں۔ پھر ان کی اولاد کتنی تھی؟ ان کو 19 بیٹے تھے اور ان میں سے سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت اور بادشاہت کے لیے انہیں منتخب کیا تھا۔ اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، لوگوں سے کہا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزات دیے گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے تھے تو اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو جانوروں کی بولی سکھائی ہے۔ اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل تھا، اور سلیمان کے لیے اس کے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی بول اٹھی، چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام ایک لشکر لے کر جا رہے تھے، ان میں سے انسان بھی شامل تھے، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے اور مختلف قسم کے ان سے کام بھی لیتے تھے۔ تو ایسے لشکر لے کر آپ جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ ایک چونٹی نے نہ دیکھا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے، تو کیا کہا چونٹی نے کہ اے چونٹیوں، تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ اور اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور کیا کیا؟ فتبسما، کہ مسکرائے، وہ ان کے چہرے پر تبسم آیا کہ وہ بات سن کر چونٹی کی بات سن کر وہ مسکرا دیے اور کیا دعا کی؟ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے۔ آیت نمبر 19، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کہ کیا دعا کی انہوں نے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی۔ دیکھیے کہ ان کو جانوروں کی بولی سکھائی گئی تھی، اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی اس بات بھی، تو مجھے شکر گزار بنا، اس نعمت کا میں شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی۔ اب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعا ہمارے لیے بہت اچھی ہے کہ ہم اس دعا کو بھی انڈر لائن کریں، آپ یاد بھی کریں
کہ ہم اللہ اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے والدین کو بھی یہ توفیق دی اور مجھے بھی یہ توفیق دی، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں۔ یہ دیکھیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم نیک عمل کریں گے، ورنہ ہماری کوئی بس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک سجدہ کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو کچھ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے سجدہ کرنے سے بھی دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس سے سجدے بھی کروا لیتا ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، مگر نمازوں کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کی طرف آنا بھی پسند نہیں کیا۔ تو ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں پسند کر لے، اللہ تو ہمیں ہدایت دے کہ ہم تیری طرف آئیں، تیری عبادت کریں، تیرے خاص بندوں میں سے بن جائیں، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ہمیں عبادت کا صالحین بھی بننا ہے، صالحین بھی بننا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرنی پڑے گی۔ رحمت میں اللہ کی داخل ہونا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی پڑے گی۔ جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پسند کر لے، اللہ ہمیں ایسے کام ہم سے کروا جو تیری رحمت میں ہمیں داخل فرما دے، ایسے کام ایسے پسندیدہ بن جائیں ہم تیرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم اس عمر میں، اب ہمارے پاس عمر کے تو کتنے دن بچے ہمیں خود بھی نہیں پتا، کتنے سال ہیں، کتنے مہینے، یا کتنے دن ہیں، یا کتنے لمحے ہیں، ہمیں اس بات کا نہیں انداز۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، ہر وقت اپنی موت کو پیچھے دیکھتے ہیں، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، وہ کیا سوچتے ہیں، ابھی 10 سال کے بعد میں یہ کروں گی، 5 سال کے بعد یہ کروں گی، وہ آگے آگے تک کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کا دور دور تک جانے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، موت کو وہ کبھی نہیں یاد کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسے کام کریں جو تجھے پسند ہو، تو اتردا ہو، کہ ایسے پسندیدہ کام جو تو ان کو پسند کرے، کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو۔ اور ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو سارے پرندے، سارے جانور جو سارے کے سارے ہوتے تھے نا، تو لائن بنا کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کہ یہ دیکھیے کہ ان کے جو ان کو اس طریقے سے عطا کیا گیا تھا نا، کہ وہ سارے کے سارے ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے حدود نظر نہیں آ رہا، تو اس پر اب یہاں پر انہوں نے کہا، اگر وہ مجھے نظر نہیں آیا، وہ آیا نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ اسے سخت سزا دوں گا یا میں ذبح کر دوں گا۔ وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو نہیں معلوم۔ میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا، اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے یہ عمل ان کو آراستہ کر کے دکھا دیا ہے اور انہیں راہ حق سے روک دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، اردن، شرق اردن، شام کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ علاقہ بھی آپ کے اندر اس میں ہی تھا، زیر نظر تھا آپ کے۔ تو جنوبی یمن کا علاقہ بھی آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ تو یہاں پر اہل سبا کے متعلق حدود کی اطلاع، حدود جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب تھا، تو اس نے یمن کے علاقے سبا میں پہنچا تھا وہ، اور وہاں دیکھا اس نے کہ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ ہے، آسودہ حال ہے، یعنی کہ بہت ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ کچھ دیر بعد حدود سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ وہاں کی جو خاتون ہے، وہ وہاں پر ایک حکمران عورت ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ملکہ بلقیس، جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے، اور اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں، یعنی کہ سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش ہیں نہ، اور سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ حدود نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کی ترغیب دی۔ تو اہل سبا کی سورج پرستی یہ کیا تھی کہ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے وہ۔
تو یعنی کہ انکار کرتے تھے اور اپنی ساری کوششوں سے زیادہ دولت کمانے اور اپنی زندگی کا اسٹیٹس بڑھانے میں وہ صرف کرتے تھے. تو یہ بات ان کو بتائی تو انہوں نے کیا کیا، آگے آتا ہے اس اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو ان چیزوں کو نکالتا ہے. آیت نمبر 25. اور جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، جسے تم چھپاتے ہو جسے ظاہر کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سجدہ بھی ہے یہاں پہ، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. سجدہ آپ کر لیجئے بعد میں. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ. یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. سبا کی ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا. دیکھیے سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ آتا ہے. یاد رکھیے کہ کون سا ایسا سورہ جس میں بسم اللہ نہیں آتا، وہ سورہ توبہ ہے. اور سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ آتا ہے. دیکھیے آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سٹارٹنگ میں آیا اور ایک بیچ میں آیا. آپ بچوں کو ایسے کوئی اس کے لیے کوشچنز دے سکتے ہیں کہ کون سے سورے میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے، بتائیے. ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں نالج کے لیے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. تو انہوں نے جب خط لکھا تو خط میں سٹارٹنگ میں کیا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان ہے، اور یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ. اور یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مشورہ دو. جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی. درباری کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے. آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ کہنے لگی بادشاہ، لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں. پھر جب وہ ان کا گروپ تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے. تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک جس پر تم اترا رہے ہو. ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے جھک جائیں گے. اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے متی ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے. اب یہ جب انہوں نے کہا اس طریقے سے ان کو کہا تو وہ جو ملکہ تھی تو اس نے کیا کہا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ملکہ کے تخت کو اس نے کہا کہ جب وہ ان کی میرے پاس آئے گی تو میں کیا چاہتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے بات کرنے آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت یہاں موجود ہو. تو انہوں نے اپنی سب سے پوچھا انہوں نے، تو اس نے کہا ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں. یعنی کہ جنوں میں تو ویسے ہی طاقت ہوتی ہے نا کہ وہ پلک جھپکنے تک کام کر دیتے، اور میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، یہاں شخص سے مراد دوسرا جن، تو میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں. پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ پروردگار کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی. کہ ماشاءاللہ دیکھیں کہ یہ الفاظ ہم کو بھی ہر نعمت کو دیکھ کر ہمیں بولنا چاہیے، ھذا من فضل ربی. کبھی اپنے بچوں کو دیکھ کر کہیں ھذا من فضل ربی. بچے کوئی اچھی بات کریں، بچے کوئی خوش کریں، بچے کوئی عبادت کریں، نماز پڑھیں، یا کوئی آپ کی فرما برداری والے کام کریں تو آپ اس میں اپنے پراؤڈ کی بات نہیں کہ میں نے ان کو اتنی اچھی تربیت دی، بلکہ کہیں کہ ھذا من فضل ربی. اگر آپ شوہر والیاں ہیں تو اپنے شوہر کو دیکھ کر ھذا من فضل ربی کہیں. اپنے آس پاس کی نعمتوں کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، ہم ابھی نماز کے لیے بیٹھے ہم سجدہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، تو اس پر بھی خوش ہو کر کہیں ھذا من فضل ربی. کبھی اپنے اللہ کے فضل کو گنا بھی کریں اور کبھی اللہ کو بتایا بھی کریں کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں ہم پر عطا کی ہیں، یہ سارا تیرا فضل ہے، ھذا من فضل ربی. یاد رہے گا سب کو، سینٹینس اتنا چھوٹا سا ہے
اس سے پہلے میں نے بتایا تھا تو ماشاءاللہ ہماری ساری بہنوں نے اس کو یاد کر لیا تھا، اور ابھی پھر میں امید کرتی ہوں کہ جو نئی سسٹرز ہیں ان کو یہ یاد رہے گا۔ جب بھی کوئی نعمت دیکھے نا، اللہ تعالیٰ سے ضرور کہیں ھذا من فضل ربی۔ اس میں اپنے پراؤڈ کی بات نہیں کہ ہاں میں نے بنایا ہے، میں نے کیا ہے، یہ میں نے گھر سجایا ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے اتنا پیسہ جوڑ جوڑ کر گھر بنایا ہے، نہیں، بلکہ ہم کیا کہیں، ھذا من فضل ربی۔ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں کہ ہم کوئی چیز بنا سکیں یا رکھ سکیں یا بچوں کی تربیت کر سکیں۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری مدد نہ کرے نا تو ہم بچوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے نہ کر سکیں، نہ ہم انہیں کھلا پلا سکیں، نہ انہیں اچھی سی لائف دے سکیں۔ کچھ بھی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہمیں عطا ہوا ہے تو ہم نے کیا ہے۔ تو اس بات کو دیکھیے کہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، ھذا من فضل ربی۔ جن ان کے قبضے میں تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس کو کہاں سے ریلیٹ کیا، اللہ سے ریلیٹ کیا۔ تو کیا ہم نے سیکھا یہاں سے، ہم بھی ہر چیز کو، ہر نعمت کو ہم یہ کہیں کہ ھذا من فضل ربی۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ یہ دیکھیے کہ اب یہ اتنے بڑے بادشاہت عطا کی گئی ان کو، سلیمان علیہ السلام کو اتنے جن اور اتنے جانوروں کی بولی سکھائی گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا فضل شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکرائی۔ جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اسی کے لیے اپنے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کے شکر سے بے نیاز ہے۔ دیکھیے کہ اگر ہم نا شکریہ ادا، اللہ تعالیٰ کا شکر نہ بھی ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ جائے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا، بلکہ ہم شکر کریں گے تو یہ ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازے گا۔ جیسے جیسے ہم شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتا جاتا ہے، اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ اور پھر درباریوں سے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بات صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آتے۔ پھر جب ملکہ ان کے پاس آئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طریقے کا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہو بہو وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرما بردار ہو گئے۔ اور ملکہ کو ایمان لانے سے اس چیز نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ نے کہا محل میں چلو، اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اس نے کیا کیا، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ کہ یہ دوسرا امتحان اس کا کیا تھا، بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان کیا تھا، ان کا اپنا محل۔ سلیمان علیہ السلام کا محل کیسا تھا کہ ان کا جو صحن ہے کچھ اس انداز سے بنایا ہوا تھا کہ جس کے اوپر ٹرانسپیرنٹ شیشہ لگا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کو ایسے لگتا جیسے گہرا پانی ہے، ٹرانسپیرنٹ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا جس میں پانی لہریں مارا تھا، تو اس کی کیفیت دور سے ایسی لگتی تھی جیسے کہ وہ سمندر ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جیسے ہی اس نے قدم اٹھایا اور رکھا وہاں پر تو اس نے کیا سمجھا کہ یہ پانی ہے، گہرا حوض ہے، تو اس نے اپنے پنڈلیوں سے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پائنچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے، تو اس میں بھی وہ دھوکا کھا گئی کہ ایسا ان کا محل تھا۔ تب وہ بول اٹھی اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی تھی، یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ سورج کی پوجا کر کے، لیکن اس نے کیا کہا کہ قالت ربی انی ظلمت نفسی۔ کہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً اپنی بات پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بڑی ملکہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی اس نے یہ سب معجزے دیکھے وہ فوراً شرمندہ ہو گئی اور اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ دو گروہ مومن اور کافر بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو، اور اس شہر میں تو 9 ایسے لوگ تھے جو ملک میں
बुराई फैलाते थे और इस्लाह का कोई काम नहीं करते थे, यानी कि गुंडे थे, गुंडे किस्म के लोग थे 9। तो इन्होंने कहा, सब आपस में अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को सालेह और इसके घर वालों पर जाकर हमला करेंगे, फिर इसके वली से कह देंगे कि हम तो इसके खानदान की हलाकत के वक्त मौजूद ही नहीं थे और यकीनन हम सच्चे हैं। चुनाचे इन्होंने एक चाल चली और हमने इनकी चाल इन्हीं पर लौटा दी, जिसकी इन्हें खबर तक ना हुई। तो देखो इनका चाल का अंजाम क्या हुआ। हमने इन बुरे लोगों को, इनकी कौम और इनकी कौम को सबको तबाह कर दिया। तो ये इनके खाली पड़े हुए घर और इन जुल्म की पादाश में वो क्या जो किया करते थे, इस वाक़े में एक निशान इबरत है इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिकौमी यअलमून। कौन से लोगों के लिए इबरत रहती है कोई भी चीज़? इल्म रखने वाले, अकल रखने वाले लोगों के लिए। वरना कितनी ही किताबें पढ़ लो, अकल ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें बेकार है। और हमने इन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और वो नाफरमानी से परहेज करते थे। और लूत का वाकया याद करो, जब इन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम समझ रखने के बावजूद बदकारी करते हो? क्या तुम शहवत रानी के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो? बल्कि तुम तो जहालत के काम करते हो। चुनाचे इनकी कौम को कोई जवाब ना बन पड़ा। इन्होंने ये कह दिया, लूत और इसके साथियों को अपने शहर से निकाल दो, ये बड़े पागबाज बनते हैं। चुनाचे हमने लूत और इसके घर वालों को बचा लिया, सिवाय इसकी बीवी के जिसके पीछे रह जाना हमने मुकद्दर कर दिया था। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी क्या थी? बुरे काम करती थी और उन लोगों के साथ शामिल थी। फिर हमने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। कैसी बुरी थी ये बारिश जो इन लोगों पर हुई, जिन्हें अजाब इलाही से डराया गया। आप इनसे कहिए, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और इनके बंदों पर सलामती हो, जिन्हें इसने बरगजीदा किया। और क्या अल्लाह बेहतर है या वो माबूद जिन्हें ये इसका शरीक बना रहे हैं। यहाँ पारा नंबर 19 खत्म हो रहा है इंशाल्लाह। यहाँ तक रखते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।